اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سال 2023 پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اس سال ترکی سے کیا گیا لوزان معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ کئی بار ترکی کے صدر طیب اردگان نے اپنی تقاریر میں کہا ہے کہ 2023 میں ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ 1923 میں ہونے والے لوزان معاہدے کو 100 سال پورے ہونے کو ہیں۔ آخر اس معاہدے کی حیثیت کیا تھی اور اس کے ختم ہونے سے 2023 میں ترکی کیا انقلاب لانے والا ہے؟ طیب اردگان امریکہ اور دوسری بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اور اپنی تقاریر میں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جلد سلطنت عثمانیہ دوبارہ قائم ہونے والی ہے۔ آخر 2023 میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ غیر مسلم قوتیں اتنا گھبرا رہی ہیں؟ یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں بیان کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ یعنی ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور اس وقت مغرب کے پیدا کردہ پیچیدہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترکی کے بانی کمال اتا ترک نے مغربی طاقتوں سے ایک معاہدہ لوزان پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی، اور 3 براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی گئی تھی۔ یہ معاہدہ 100 سال پر محیط تھا، جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندہ تھا جس نے 600 سال سے قائم مسلم حکومت کو معذور کر دیا تھا۔ اس وقت بڑی بڑی مغرب طاقتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھیں۔ برطانیہ نے معاہدہ لوزان میں خطرناک اور ظالمانہ شرائط رکھیں، جس سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اور ترکی اگلے 100 سال تک اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا تھا۔ سب سے پہلے تو خلافت عثمانیہ کو ختم اور سلطان کو خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور ترکی کی تمام املاک ضبط کر لی گئی تھی۔ اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ قرار دے دیا گیا، اور باقاعدہ اعلان کے ذریعے یہ واضح کر دیا گیا کہ ترکی میں اب اسلامی نظام رائج نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے عرب ممالک کی طرح ترکی کے پاس بھی تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، لیکن معاہدے میں طے پایا گیا کہ ترکی اپنی زمین سے تیل نہیں نکال سکتا، صرف خریدنے کا پابند ہوگا۔ ایک اور اہم بات جو اس معاہدے میں طے پائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ترکی باسفورس سمندر سے گزرنے والی کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کرے گا، کیونکہ باسفورس سمندر کو عالمی سمندر کی حیثیت حاصل ہوگی، اور اس سمندر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سویز کے مقابلے کا سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ معاہدہ 3 سال میں ختم ہونے والا ہے، اور ترک صدر ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں کہ 2023 میں ترکی وہ نہیں رہے گا جس سے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا۔ ہم اپنی زمین سے پٹرول بھی نکالیں گے، اور ایک نئی نہر بھی کو دیں گے جو بحر اسود اور مرمرہ کو باہم ملا کر مضبوط کر دے گی، اور اس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا۔ دوستو، یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ ترکی 2023 میں مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے سعودی عرب بہت پریشان ہے، چونکہ یہ مقدس شہر خلافت عثمانیہ کی شان ہوا کرتے تھے۔ اس لیے ترکی ان کو دوبارہ حاصل کرنے کا بھی خواہش مند ہے۔ اس سلسلے کی ووٹنگ ہوگی یا کچھ اور، یہ آنے والے وقت میں معلوم ہوگا۔ ناظرین کرام، اس سے ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ کیوں مغرب طیب اردگان کا اتنا سخت دشمن بنا ہوا ہے، اور آئے روز مسلم ممالک میں پابندیوں کا سننے کو ملتا ہے۔ ترکی، پاکستان اور ملائیشیا نے کوالالمپور سمٹ قائم کی،
تاکہ عالم اسلام کو درپیش مشکلات کا حل نکالا جا سکے۔ صدر طیب اردگان ترکی میں صدارتی نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک ایسے منظم صدر کو لایا جائے جو دشمن کا بے باکی سے مقابلہ کر سکے اور عالم اسلام کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس کے علاوہ 2023 میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، کیونکہ صدر طیب اردگان ایک منصوبے کے تحت ترکی کو اپنی پرانی طاقت اور بااثر عالمی قوت بنانے میں مصروف ہیں۔ یہ منصوبہ 2010 میں شروع کر دیا گیا تھا، جس سے نو عثمانیت کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے دو حصے ہیں، ایک جو اعلانیہ ہیں اور وہ طیب اردگان کا 2023 کا ویژن ہے، اور دوسرا حصہ خفیہ ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ اس خفیہ حصے میں ان تمام مسلم ممالک کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پہلے خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتی تھیں۔ اردن، شام، مصر، فلسطین اور حجاز خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ یہ ریاست قفقاز سے لے کر شمالی افریقہ اور یورپ میں بلقان تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ دوبارہ ایک عظیم اسلامی ریاست کا وجود عمل میں آ سکے اور مسلمانوں کے شان اور عظمت کے اس سنہری دور کو لایا جا سکے جو مسلمانوں نے اپنی بغاوت اور غیروں کی سازشوں سے کھو دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک ضرور کیجئے، کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے، اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔